آبنائے ہرمز پر امریکہ اور ایران معاہدے کے قریب۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 48 گھنٹوں میں ایران کے ساتھ ڈیل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا ایران کے ساتھ اچھی بات چیت جاری ہے، جلد معاملات طے ہو جائیں گے۔ ایران کا بھی عمان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کا اشارہ۔ سرکاری ٹی وی نے ایرانی عہدیدار کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ عمان کے ساتھ مذاکرات نئے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، دونوں ملک مفاہمت کے قریب ہیں۔ مذاکرات کا مقصد آبنائے ہرمز کے ذریعے ایک درمیانی راہداری کا قیام ہے۔ راہداری فعال ہونے پر شمالی اور جنوبی راستوں کا متبادل ہوگی۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف سے رابطے میں ایرانی وزیر خارجہ معاہدے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ معاہدے کی سپریم لیڈر اور قومی سلامتی کونسل سے منظوری درکار ہوگی۔ امریکہ ایران مذاکرات کی مثبت خبروں سے خام تیل کی قیمت میں کمی، برنٹ $80 فی بیرل ہو گیا۔ عمان کے ساتھ کسی بھی معاہدے سے آبنائے ہرمز فوری طور پر دوبارہ نہیں کھلے گی۔ ایران کی سرکاری نشریاتی ادارے نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ مستقبل میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے انتظامات سے متعلق مذاکرات صرف تہران اور مسقط کے درمیان ہو رہے ہیں اور ان کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی جارحیت جاری رہنے تک آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ یمن کی حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کا بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکر پر حملے کا دعویٰ۔ ترجمان حوثی گروپ کے مطابق سعودی شہر ینبوع کے ساحلی علاقے میں سعودی آئل ٹینکر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ یمنی بندرگاہ کے قریب بھارت کے کارگو جہاز پر بھی حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ حدیدہ بندرگاہ کے قریب بحیرہ احمر میں ہوا۔ بھارتی جہاز غرق ہو گیا، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ بھارتی کارگو جہاز پر حملہ کس نے کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ڈسکوز کی نجکاری میں سرمایہ کاری کی شمولیت کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے کی ہدایت۔ ڈسکوز کی اصلاحات سے متعلق اجلاس میں کہا کہ نجکاری کے عمل میں صارفین کے مفاد کو ترجیح دی جائے۔ ڈسکوز کی نجکاری کے تمام مراحل مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں۔ دوسری جانب وزیراعظم سے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی جائکا کے صدر کی ملاقات۔ وزیراعظم کا معدنیات کے شعبے میں جائکا کے تعاون کا خیر مقدم۔ پاکستان کی معاشی اصلاحات سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ معدنیات کے شعبے کی ترقی ترجیحات میں شامل ہے۔ جائکا کے صدر نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون پر مذاکرات میں پیش رفت۔ دو طرفہ تجارتی فریم ورک کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن کریئر سے ورچوئل ملاقات کی۔ امریکہ کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر زور دیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تجارتی شراکت داری پاکستان کی برآمدات میں اضافے کا ذریعہ بنے گی۔ امریکی تجارتی نمائندے نے پاکستان کی لیبر اور ریگولیٹری اصلاحات کو سراہا۔ جبری مشقت سے متعلق اصلاحات پر اقدامات اور امریکہ نے اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا باقی معاملات تکنیکی سطح پر مذاکرات سے حل کیے جائیں گے۔ چترال کے مختلف علاقوں میں تیز بارشوں اور سیلاب سے 3 پل اور متعدد سڑکیں بہہ گئی۔ متعدد مکانات، فش فارمز، ایریگیشن چینلز، تیار فصلیں اور باغات تباہ۔ بحالی کا عمل جاری۔ سیلابی ریلے میں بہنے والے بچے سمیت 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ شیلاس میں مسلسل بارشوں سے تھک اور بابوسر کے علاقوں میں فلیش فلڈ نے معمولات زندگی کو متاثر کیا۔ سیلابی ریلوں کے باعث مانسہرہ، ناران، جھلکھڈ روڈ متعدد مقامات پر بند۔ چلاس 0 پوائنٹ اور تھلیچی چیک پوسٹ پر ٹریفک بند۔ یاسر کلداس کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث قراقرم ہائی وے بھی بند۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ 7 سے 9 اگست کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں عوام کی سہولت اور ٹریفک کی روانی کے لیے 2 نئے انڈر پاس بنیں گے۔ کشمیر چوک اور فیصل مسجد انڈر پاس پر کام اگلے ماہ شروع کیا جائے گا۔ سی ڈی ہیڈ کوارٹر میں اجلاس میں وزیر داخلہ کا اسلام آباد میں ایمرجنسی 1122 کا باقاعدہ سیٹ اپ نہ ہونے پر برہمی کا اظہار۔ کہا کیپٹل ایمرجنسی سروسز کو فوری طور پر فعال ادارہ بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے۔ اجلاس میں سی ڈی اے کے مستقل ریونیو میں اضافے کے لیے مختلف تجاویز پر غور۔ اسلام آباد کے مختلف میگا پروجیکٹس پر پیش رفت اور آئندہ منصوبہ بندی پر بریفنگ دی گئی۔
امریکی جریدے IBT کی چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کے ویژن کی تعریف، ڈیجیٹل انقلاب کے لیے اقدامات کو سراہا، کہا پاکستان عالمی ڈیجیٹل مالیاتی نظام میں اپنی جگہ مضبوط بنا رہا ہے، ریاستوں کو اب بیوروکریسی نہیں رفتار اور ٹیکنالوجی آگے لے جا رہی ہے، ڈیجیٹل اثاثے مستقبل کے مالیاتی انفراسٹرکچر کی بنیاد ہیں، پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل مالیاتی نظام میں مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے وفد کی ملاقات میں تعلیم، صحت اور خواتین کو بااختیار بنانے کے پروجیکٹس میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، ملاقات کے دوران بچیوں اور پسماندہ علاقوں میں بچوں کو اسکول لانے کی ضرورت پر زور دیا گیا، فیصل آباد میں واٹر سپلائی پروجیکٹس پر جلد پیش رفت کا جائزہ، مریم نواز نے کہا واٹر سپلائی، صحت، تعلیم اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے جائکا کا مسلسل تعاون قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ برادری شاہ نے محکمہ ایکسائز کی گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹیکس نظام میں اصلاحات کی منظوری دے دی، سندھ کابینہ اجلاس میں موٹر تھرڈ پارٹی انشورنس اصلاحات اور آف روڈ اور تباہ شدہ گاڑیوں کی ڈیڈ رجسٹریشن پالیسی کو بھی منظور کیا گیا۔ سندھ حکومت کی یلو لائن BRT منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے تمام رکاوٹیں پیشگی دور کرنے کا حکم، سینئر وزیر شرجیل میمن کی تاج حیدر پل کے دوسرے حصے کا کام بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت، محکمہ ٹرانسپورٹ کے اجلاس میں شرجیل میمن نے کہا کہ یلو لائن BRT اہم عوامی منصوبہ ہے جس کی بروقت تکمیل سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے، تمام متعلقہ ادارے باہمی تعاون اور مؤثر رابطہ کاری کے ذریعے درپیش مسائل فوری حل کریں، اجلاس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، یلو لائن BRT کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کمال دائیو اور دیگر متعلقہ حکام کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی ایسا ناسور ہے جس کا مقابلہ پولیس اکیلے نہیں کر سکتی، پشاور میں شہداء پولیس کی تقریب سے خطاب میں وفاقی حکومت پر تنقید، کہا 2018 سے 2022 تک امن تھا، اگر غلط پالیسی بنائی جاتی ہے تو اس پر تنقید ہوگی۔ لکی مروت کے علاقے بہرام خیل میں گھر میں جھگڑے کے دوران دستی بم کا دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، پولیس کے مطابق دھماکے میں ایک شخص، اس کی بھابھی اور بھتیجا جاں بحق ہوئے جبکہ 3 بچے زخمی ہو گئے، گھر میں دستی بم کی موجودگی اور دھماکے کی تحقیقات جاری ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے PTI کی مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے درخواست غیر ضروری قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی، عدالت نے کہا کہ جلسے سے متعلق درخواست پر DC نے فیصلہ کر دیا۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI اور بشرا بی بی سے جیل میں ملاقات کی درخواست دائر کر دی، وفاقی سیکرٹری داخلہ پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا، درخواست گزاروں میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمود مولوی اور بیرسٹر سیف شامل ہیں۔ وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ ایمن صفدی سے ملاقات، دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے مقبوضہ مغربی کنارے کی بگڑتی صورتحال اور ایران امریکہ کشیدگی پر گفتگو کی، کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف یوم استحصال کشمیر پر قوم یک آواز، ملک بھر میں کشمیریوں کی حمایت میں ریلیاں، مظاہرے، بھارت کی 5 اگست 2019 کے اقدام کی مذمت، حق خود ارادیت ملنے تک کشمیریوں کا ساتھ دینے کا عزم، مودی سرکار نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں سے ان کے رہے سہے حقوق بھی چھین لیے تھے۔ تو جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ، آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے آزادی چوک پر کشمیریوں کا بھارت کے خلاف احتجاج، اسلام آباد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، سائرن بجائے گئے، صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، 4 وزرائے اعلیٰ کا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مقبوضہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کا مطالبہ، کہا بھارتی اقدامات تنازع کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہوں کا بھی یوم استحصال پر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار، مسلح افواج کے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔
اور محکمہ تعلیم سندھ کا تعلیمی اداروں میں ہفتے کی چھٹی بحال کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل پیر تا جمعہ 5 روز ہوگا۔ تعلیمی اداروں میں تدریسی دورانیے میں 1 گھنٹے کا اضافہ ہوگا۔ فیصلے کا اطلاق تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں پر ہوگا۔